بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ذیشان خلیل, انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ اسکول فاروق آباد. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج ہم فرسٹ ایڈ میں DRABC جو ایک فرسٹ ایڈ کے بنیادی اصولوں میں سے بہت امپورٹنٹ اس کا ایک اصول ہے. آج ہم اس میتھڈ کو دیکھیں گے کہ DRABC کیا ہوتا ہے. تو فرسٹ ایڈ میں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی بھی انسان کی جان بچائی جا سکے, اس کی تکلیف کو کم کیا جا سکے, اور اس کو جان بچانے کے لیے اس کو فی الفور ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل پہنچایا جا سکے. تو اس کے لیے جب بھی کوئی پولیس افسر کسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر کوئی حادثہ رونما ہوا ہے, تو اسے وہاں پر سب سے پہلے پہنچ کر کیا کرنا چاہیے. تو اسے جب بھی کوئی پولیس افسر جسے کوئی اطلاع ملتی ہے کہ کسی جگہ پر حادثہ رونما ہو گیا ہے, تو وہاں پر پہنچے تو ایک بنیادی اصول جس کو ہم DRABC کہتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس اصول پر اگر وہ کام کرے گا تو وہ اس کو کافی فائدہ ہوگا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ DRABC کیا ہے, یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے. یہ جو لفظ میں نے کہے DRABC, یہ کس چیز کو اسٹینڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ڈی مین ڈینجر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم رسپانس, اور پھر DRA اسٹینڈ فار ایئر وے, اینڈ DRAB اسٹینڈ فار بریتھنگ, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ہے C فار سرکولیشن آف بلڈ. تو جب بھی کوئی پولیس افسر جائے حادثہ پر پہنچے تو سب سے پہلے ڈی یعنی ڈینجر کو محسوس کرے, خطرہ کو محسوس کرے کہ وہاں پر اس کی جان کو کیا خطرہ ہے, اور جس کی وہ ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, جس کو وہ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے, اس کی جان کو کیا خطرہ ہے. مثال کے طور پر اگر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو اب روڈ پر اگر پولیس افسر اس کو وہیں پر جہاں پر حادثہ رونما ہوا ہے وہیں پر اگر اس کو ہیلپ دینا شروع کر دے گا, فرسٹ ایڈ دینا شروع کر دے گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ٹریفک جو رواں دواں ہیں وہ ان کو مزید نقصان پہنچا دے. تو سب سے پہلے پولیس افسر کو چاہیے کہ وہ اپنی جان کو, اور جس کو وہ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے, جس کو وہ فرسٹ ایڈ دینا چاہ رہا ہے, اس کو اس خطرے سے دور کرے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے. یا ہم دیگر کیسز میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ میں کوئی آگ لگی ہوئی ہے, اور اگر پولیس افسر بغیر کسی حفاظتی تدابیر کے اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے, تو نہ صرف وہ اس کا شکار ہو جائے گا, جہاں پر دھواں ہے وہ اس کی صحت پر مضر اثرات مرتب کرے گا. تو وہ تو ایک شخص جو وہاں پر متاثر ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیس افسر جو اس کو ہیلپ دے رہا ہے وہ بھی اس خطرے کا شکار ہو جائے گا. تو ڈی سے مراد یہی خطرہ. تو سب سے پہلے پولیس افسر کو چاہیے کہ وہ جب بھی کسی کو فرسٹ ایڈ دے تو وہاں پر موجود خطرے کو محسوس کرے. کرنٹ کی تاریں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی کرنٹ لگنے کا بھی کیس ہو سکتا ہے, بلڈنگ میں نے کہا آگ لگی ہوئی ہو سکتی ہے, روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت, پھر اس کے بعد اس شخص کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا ڈینجر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسپانس. اب پولیس افسر جب جائے وقوع پر پہنچتا ہے تو وہاں پر مختلف اشخاص ہو سکتے ہیں جو اس حادثے کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں. تو وہاں پر اگر جس شخص کو سب سے پہلے وہ پولیس افسر فرسٹ ایڈ دے گا تو اس کا رسپانس چیک کرے. اب وہ ہو سکتا ہے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو, یا وہ درد سے کرا رہا ہو, یا وہ ڈیتھ ہو چکی ہو, تو سب سے پہلے اس کا رسپانس چیک کرے گا. تو رسپانس چیک کرنے کے لیے پولیس افسر کو چاہیے کہ وہ اس کو تھپ تھپائے, ٹیپنگ کرے, کندھوں سے دیکھے, اس کو آواز دے کہ اس کا رسپانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. نہ آنے کی صورت میں وہ پھر مزید جو ہے وہ اپنی کارروائی عمل میں لائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے اس کا رسپانس. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایئر وے. ایئر وے سے مراد کہ پولیس افسر دیکھے کہ اس کا منہ میں, اس کی ناک میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تو نہیں, اس چیز کو یقینی بنائے کہ وہ کھلی ہوئی ہو, اس کی سانس کی آمد و رفت جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے. بریتھنگ چیک کرنے کے لیے, سانس کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا وہ جو متاثرہ شخص ہے وہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, تو اس کے لیے پولیس افسر جو وہاں پر فرسٹ ایڈ دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی ناک کے اوپر, منہ کے اوپر اپنا الٹا ہاتھ رکھے اور اس کی چھاتی کی طرف نظر رکھے اور دیکھے کہ کیا اس کی چھاتی اوپر نیچے ہو رہی ہے. اٹ مینس کہ اگر نہیں ہو رہی تو وہ سانس نہیں لے رہا. تیسرا لاسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سرکولیشن آف بلڈ. سرکولیشن آف بلڈ سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی دیکھے کہ ہارٹ بیٹ کام کر رہی ہے, کان لگا کر اس کو سننے کی کوشش کرے, اور اس کو نبض کو چیک کرے
اگر وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو سرکولیشن آف بلڈ ہے وہ رک چکی ہے اور اس کا سانس نہیں آ رہا، تو پھر ایک اور میتھڈ جس کو ہم سی پی آر کہتے ہیں، جو کہ کارڈیو پلمونری ریسیسیٹیشن ہے، اس کا طریقہ کار عمل میں لائے اور یقینی طور پر اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ شکریہ۔